پتہ نہیں چلتا، بالکل باریک سکن ہے، ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کی اپنی سکن ہے، اور یہ سکن جو ہے وہ درد کو محسوس کرتی ہے، یعنی کہ جو آگے آنے والے ٹائم میں خاص طور پر جو مصنوعی کھال یہ ایجاد ہوئی ہے، یہ جناب آسٹریلوی اور بنگلہ دیشی سائنسدانوں کی مشترکہ طور پہ تحقیق سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور مستقبل میں ایسی مصنوعی اعضاء کی تیاری میں جو ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کوئی کسی کی ٹانگ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، ہاتھ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس مصنوعی کھال سے جو ہے وہ اس کو بنایا جا سکتا ہے، اور وہ بالکل نیچرل لگتی ہے۔ اس کے علاوہ میلبورن آسٹریلیا کی RMIT یونیورسٹی میں PhD طالب علم عطا الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے کھال سے دماغ تک درد کے احساس کی منتقلی کی جو نقل کرتے ہوئے یہ جلد تیار کی ہے، یہ درد کو محسوس کر سکے گی۔ پہلے تو جو پلاسٹک کی جلد آتی تھی وہ درد کو محسوس نہیں کر سکتی تھی، اس کے اوپر کوئی خراش بھی لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب یہ اتنی لائٹ سکن جو ہے انہوں نے بنائی ہے کہ یہ سکن کے بالکل ساتھ اٹیچ ہے، اور یہ درد کو بھی جو ہے وہ محسوس کر سکتی ہے۔ عام حالات میں گرمی سردی اور اس چیز کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس والی سکن پہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس پر جو ہے وہ ہوگا، اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ درد کو فیل کر سکے گی، اور تیز گرم سلاخ سے اگر اس کو ٹکرایا جائے تو یہ اعصاب میں بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور شدید سگنلز کسی تیز بچھاڑ کی مانند ہمارے دماغ تک جو جس طرح پہنچتے ہیں ویسے ہی افیکٹ کریں گے۔ مطلب یہ سکن کہیں پر بھی اپلائی کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی مسہیپ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے اس سکن کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی بہت بہترین ایجاد ہے، جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب کچھ انٹرسٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ ہم انٹرسٹنگ آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آذربائیجان میں کیا ہوا ہے۔ آذربائیجان میں جناب ایک آرٹسٹ ہے، ایک آرٹ کریٹ کرنے والی شخصیت ہے، جنہوں نے پگھلتے ہوئے قالین تیار کر لیے ہیں۔ پگھلتے ہوئے قالین لائک دس کائنڈ آف ٹائپ، یہ قالین ہے کہ جب آپ اس پہ پاؤں رکھے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کلرز جو ہے وہ پھیل گئے ہیں، اسموتھ ہو گئے ہیں۔ یہ قالین دیکھنے میں آپ یہ دیکھیں، یہ قالین جو ہے وہ اس طرح کے ہے کہ جب آپ اس کو بچھائیں گے تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا کہ تمام کلرز جو ہیں وہ پھیل جائیں گے۔ اور یہ کس طرح کا قالین ہے، اس کی جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کرتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب یہ کام اتنا آسان تو نہیں ہے، اس کو بنانا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو آذربائیجان کے ایک فنکار انہوں نے قالین کے خاص ڈیزائنوں سے دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور ان کی سب سے عمدہ تخلیق میں سے یہ قالین ایک تخلیق ہے کہ پہلے تو قالین آتے تھے کہ اس پہ پاؤں رکھے تو پتہ نہیں چلتا تھا، ڈیزائن ویسے کا ویسا رہتا تھا، لیکن اب جیسے ہی اب ان قالین پر آپ پاؤں رکھیں گے تو اس کے کلرز جو ہے وہ بکھر جائیں گے، اور خوبصورت جو ہے وہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اب ہزاروں سال تاریخ بڑی پرانی ہے، ابھی تک ایسے قالین دنیا میں ایجاد نہیں ہوئے جو اس فنکار نے جو ہے وہ ایجاد کر دیے ہیں، اور اس کے پکسل جو ہے وہ بن جاتے ہیں، یہ ڈیجیٹلائز آپ اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ پکسل ایک جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، یہ اس طرح کی جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹی جو ہے انہوں نے اپنے دماغ سے جو ہے وہ لڑا کے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ قالین در قالین ایک لامتناہی ڈیزائن کی صورت میں نظر آتا ہے۔ دوسرے ڈیزائن میں قالین جو ہے وہ خمیدہ ٹائپ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور ایسا بالکل نہیں، کیونکہ اس طرح کا ڈیزائن جو ہے وہ ہوتا ہی یہ ایک ہی ڈیزائن ہے، اور وہی جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کو حیرت انگیز قرار دیا جا رہا ہے پورے ورلڈ میں، لیکن اس میں بہت کم قالین ہی جو ہے وہ فروخت کے لیے جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں ابھی تک، کیونکہ فائق احمد کو اپنی تخلیق سے بے پناہ محبت ہے، اور ان کا دل ہی نہیں کر رہا کہ وہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے۔ بہرحال جی فائق آپ نے بہت اچھا کام کیا، آذربائیجان سے اس آرٹسٹ کا جو ہے وہ تعلق ہے، اور اتنی کریٹیوٹی جو ہے وہ جس میں ہو، اور جو اتنی لیٹسٹ چیز جو ہے وہ ایجاد کر دے، میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی اور خبر دیتے ہیں، مغربی بنگال سے یہ خبر ہے، اور کبھی آپ کا موبائل چوری ہو جائے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ چور نے خود فون کر کے کہا ہو گیا یار مجھے آپ کے موبائل کی سمجھ نہیں آ رہی، بھائی واپس لے لو؟ نہیں کہا نا، ایسا ہوا ہے، مغربی بنگال میں ہوا ہے جناب، اور یہ ہوا یہ ہے کہ قیمتی سمارٹ فون چوری کرنے والے شخص نے مالک کو یہ کہہ کے فون واپس کر دیا کہ آپ کا فون کی جو یہ ہے سافٹ ویئر ہے تو میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو جناب بھارتی میڈیا کے مطابق جو ہے وہ یہ حیران کن اور پریشان کن بھی بات ہے کہ پولیس جو ہے وہ جو چیزیں نہیں ڈھونڈ پاتی، وہ چور نے پریشان ہو کر خود ہی جو ہے وہ مالک کی کال اٹینڈ کر لی۔ مالک مسلسل جو ہے وہ اپنے موبائل فون پر جو ہے وہ فون کیے چلا جا رہا تھا، اور فون جو ہے وہ آگے سے آف آ رہا تھا، تو جب ایک دن جو ہے وہ آن ہوا فون کسی طریقے سے، اللہ جانے کس طریقے سے، تو اس نے جو ہے وہ چور نے جو ہے وہ فون کو اٹینڈ کیا اور اس کو کہا کہ میں آپ کا فون واپس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کے فون کی استعمال کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو استعمال جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ تو جناب مغربی بنگال کی جو یہ پیش آیا واقعہ، اس میں اسمارٹ
कीमती फोन जो है वो इनमें जो है वो शुमार होता था ये फोन। और इसकी जो है वो पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कभी होता भी नहीं है। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, बहुत कम लोग जो है वो रिकवर जो है वो कर देते हैं। तो बहरहाल जनाब, ये आपको बताएं कि फोन, पुलिस का कहना है कि फोन की मालियत 2236 दिरहम थी, और फोन का मालिक जो है इसे मिठाई की दुकान पर भूल गया था और वहां से किसी ने इसको उठा लिया था, चोरी कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो चोर की समझ में फोन नहीं आया, तो उन्होंने वापस कर दिया। तो आप ऐसे मुश्किल फोन रखें ताकि चोरों को भी जब वो मुश्किल पड़ जाए, वो कहें यार क्या मुसीबत पड़ गई, हमें समझ में नहीं आ रहा, भाड़ में जाए, हम वापस कर देते हैं। ऐसी चीजें होनी चाहिए बंदे के पास। इसके अलावा जनाब, ये तो थी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की, आपको बताया कि इस तरह भी हो रहा है, दुनिया में ही हो रहा है, यही वर्ल्ड है जहां पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। हेल्थ के हवाले से हम आपको बताते हैं, बहुत अहम टॉपिक है, हार्ट अटैक के हवाले से है। हार्ट अटैक होने से कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, अगर इस तरह के सिम्टम्स अपने अंदर महसूस करें, तो आप सोच लें कि खुदा ना खास्ता हार्ट की कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ स्टार्ट हो गया है। वो क्या इश्यूज हैं वो मैं आपको जो है वो बताती हूँ। हेल्थ के हवाले से बहुत केयरफुल रहिए इस टाइम में, खास तौर पर जो है वो क्योंकि हार्ट अटैक एकदम होता है और फिर बंदा बाद में कह रहा होता है कि पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, लेकिन पता चला। उसकी वजह ये हुई कि 3 या 4 दिन पहले ये सिम्टम्स रोनुमा होने शुरू हो जाते हैं। जब आपको ऐसी कोई फीलिंग आए, बहुत ज्यादा आपको थकावट हो, आपके बाल बहुत ज्यादा उतरने शुरू हो जाएं, आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, आपको ऐसा लगे कि आपके मैदे में तकलीफ है, और थोड़ी देर के बाद मैदे की तकलीफ ठीक हो जाए और फिर जो है वो दोबारा से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आपको स्टार्ट हो जाए, थकावट बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए। और इसके अलावा अगर आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही हो, आपको रात को नींद ना आ रही हो, आपके बाल जो है वो मुसलसल जो है वो टूट रहे हो, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो, या आपके सीने में तकलीफ हो और चुभन वाली जो है वो तकलीफ हो, या दिल की धड़कन या रफ्तार में आप सुस्ती महसूस करें या तेजी महसूस करें, तो ये तमाम सूरतें जो हैं वो इस चीज की इंडिकेशंस होती हैं कि हार्ट अटैक जो है वो होने वाला है। होने से पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, ये होने के बाद की बात नहीं है। आप इस चीज से पहले गुजरेंगे तब जाके कहीं जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो होगी। हमें क्या है कि हमें पता नहीं होता कि हमें कोई भी बीमारी आ रही है तो उसके सिम्टम्स जो है वो किस तरह हम पर जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को समझना जो है वो बहुत जरूरी है कि हार्ट अटैक होने का बाइस कौन सी चीजें होती हैं, जो मैंने आपको बताई, नोट कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपको सांस चढ़ रहा है, आपके बाल उतर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो थकावट हो रही है, तो ये तमाम चीजें जो है वो हार्ट अटैक का जो है बाइस बनती है, आपको हार्ट अटैक से खबरदार कर रही हैं। खवातीन में ये चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन मर्द हजरात जो है इसका शिकार जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस हवाले से जनाब इन चीजों का जो है वो हमें ख्याल करना है, और साथ ही हमें यहाँ पर ब्रेक भी लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हम हाजिर होंगे तो जो है वो हम आपको दोबारा से जो है वो